السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ضروری مسائل ہیں جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اسی لیے جو چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ان کو دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، تاکہ آپ کو قربانی کے دن جب آپ جانور ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں تو پھر آپ کو کسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ ہو کہ صاحب دعا پڑھنے والا لے کے آؤ، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تو قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود کریں۔ تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اسی لیے اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا یہ بہتر ہے۔ اگر آپ خود نہیں ذبح کر سکتے تو کم از کم جب قربانی کا جانور ذبح ہو رہا ہو تو وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے، جیسے بعض لوگوں کا اتنا کمزور دل ہوتا ہے کہ وہاں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تو دل مضبوط کر لو بھائی، اتنا کمزور دل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر بہرحال جیسے آپ چاہیں ویسے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے۔ اچھا، بعض خواتین قربانی کرواتی ہیں، کیونکہ قربانی تو سب کے اوپر واجب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قربانی تو مردوں کے اوپر بھی واجب ہے، عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہیں۔ تو عورتیں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود ذبح کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے عورتیں بھی اپنی قربانی اگر پردے کے لحاظ میں، پردے کے دائرے میں خود کر سکتی ہیں، ہے نا؟ کہ جیسے کہ باہر کا کوئی مرد نہیں ہے، سب گھر ہی کے مرد ہیں، اور کوئی خاتون یہ چاہ رہی ہے کہ وہ قربانی خود کرے تو وہ خود بھی کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے بعض علاقوں میں کہ اگر خاتون کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو اس خاتون کا وہاں کھڑے ہونا ضروری ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کریں تو قربانی کا جانور قبلے کی طرف رخ کر کے اس کو لٹا دیں، بائیں پہلو پر، ٹھیک ہے؟ الٹی سائیڈ پہ آپ اس کو لٹا دیں تاکہ دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس کے بعد جانور کو آپ نے لٹا دیا قبلے کی طرف رخ کر کے، ٹھیک ہے؟ بائیں پہلو پر لٹا دیا، اب دعا پڑھنی ہے۔ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو تیز چھری سے ذبح کریں۔ چھری آپ کی موتھری نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ جانور کو جلدی سے ذبح کر دو، اس کا حکم دیا، اور اس سے منع فرمایا کہ جانور کو بار بار تکلیف دو، اسی لیے اچھے طریقے سے چھری تیز کر لی جائے۔ اور اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، بلکہ آپ جانور کے سامنے نہیں بلکہ کہیں اور جا کے اس کو تیز کر لو، اتنی تیز کر لو کہ ایک ہی بار میں اس کی وہ ذبح ہو جائے، اس کو کوئی زیادہ تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو ذبح کرنا ہے۔ ذبح جب ہو جائے جانور تو اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی بڑا جانور ہے جیسے کہ بھینس ہے، پڈا ہے، ٹھیک ہے، بڑا جانور ہے جس میں 7 لوگ شریک ہیں، تو پھر دعا پڑھتے وقت اللہم تقبل من کے بعد ہمیں ان 7 لوگوں کا نام لینا ہے، من سفیان، من ابراہیم، من زید، من معاذ، من عمران، ایسے من کر کے 7 نام لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پوری دعا اللہم تقبل منی، ٹھیک ہے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اگر اپنی قربانی آپ کر رہے ہیں تو منی کہیں گے، اور اگر آپ کسی دوسرے کے لیے یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہم تقبل من کے بعد پھر اس کا نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، ذبح کرنے کی دعا یاد نہ ہو، ذبح کرنے کی، جانور کو ذبح کرنے کی جو دعائیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ دعا یاد نہ ہو
تو پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مسنون ہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں پڑھ سکتے ہوں، کوئی بھی آپ کو دعا یاد نہیں ہے، تو بسم اللہ اللہ اکبر تو آپ پڑھ ہی لوگے نا، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر جانور کو ذبح کر دو بس، ٹھیک ہے؟ اور اردو میں کہہ لو کہ اللہ میں نے تیرے لیے اس جانور کو ذبح کیا۔ تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر تو ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ عید کا دن آ جاتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو کوئی دعا پڑھ لے اس کو تلاش کر رہے پھر رہے ہوتے ہیں، اور یہی تلاش میں ہمیں بعض دفعہ دوپہر ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے کی جو دعائیں ہیں یہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ تو اچھے طریقے سے سمجھیں، انی وجہت جانور کو جب ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں اس وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ، اور بعد میں ذبح کرنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ، یہ دعائیں مسنون ہیں۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ جانور کو ذبح کر دیں، آپ کی قربانی درست ہو جائے گی۔ میں ایک مرتبہ ایک گاؤں میں بقرعید پر عید الاضحیٰ کی نماز پڑھانے گیا ہوا تھا، تو یہ نماز کے بعد جو ہے نا سارے گاؤں والے آ گئے کہ مفتی صاحب ابھی نہیں جانا آپ کو۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہ ابھی تو جانور ذبح ہونا ہے، قربانی ہونی ہے، تو دعا پڑھنی ہے آپ کو۔ میں نے کہا بھائی اگر ایسے ایک ایک کر کے یا میں سب کے یہاں دعا پڑھنے جاؤں گا تو مجھے 12-1 تو آپ ہی لوگوں کے یہاں بچ جائیں گے، پھر 1-8 گھنٹہ مجھے گھر جانے میں لگے گا۔ بولے نہیں جی دعا پڑھ کے جانی ورنہ ہماری قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو؟ بولے نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا اگر آپ میں کوئی پڑھنا جانتا ہے تو وہ سب کے یہاں پڑھ لے گا جا کے۔ بولے نہیں پڑھنا جانتا کوئی۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا اچھا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لو گے؟ تو سب نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا بس کافی ہے، آپ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو، بس ہو جائے گی آپ کی قربانی۔ لیکن چونکہ ایک سالوں سے لوگوں کو علم نہیں ہے کسی چیز کا، تو وہ جلدی سے صحیح بات جب ان کو پتہ چلتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، یا ایکسیپٹ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے نا وہ گوارا نہیں کرتا، رہے نہیں میری ابھی قربانی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اسی لیے اگر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے ہاں کوئی ان دعاؤں کو پڑھنے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ دعائیں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ۔ اچھا کچھ ضروری باتیں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ تو ضروری ہے، مسٹ ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، وہ جانور کا گوشت بھی کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ حرام کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے بڑا اس کا خیال رکھیں۔ ہاں اگر کوئی بھول گیا جان بوجھ کر، تو اس نے نہیں چھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا، لیکن بھول گیا تو پھر قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا آ کے ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری پھیرنے میں ہاتھ لگائیں گے، سب کے لیے ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا۔ اگر 3 لوگ چھری چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لوگ ذبح کر رہے ہیں، یا ایک ذبح کر رہا تھا بعد میں ایک اور آ گیا اس نے بھی ذبح کرنا شروع کر دیا، جتنے لوگ بھی چھری چلائیں گے سب کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے بھی بسم اللہ اللہ اکبر جانور کو ذبح کرتے وقت نہیں پڑھا تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، اس جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو قربانی کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔